یہ میرے رب کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام کے طور پر فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان سے مراد ہے اے بصیرتن فی قلوبکم تفرقون بہ بین الحق والباطل، اللہ تمہیں دل کا ایسا نور عطا کرے گا جس کی وجہ سے تم صحیح کو صحیح سمجھو گے اور غلط کو غلط سمجھو گے، نیکی کو نیکی سمجھو گے اور بدی کو بدی سمجھو گے، نقص کو نقص سمجھو گے اور کمال کو کمال سمجھو گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے پر غور کرے، دین کے ساتھ اپنی وابستگی پر غور کرے اور پھر اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، جب کوشش کرتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں دین کی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، الا انبئک برأس الامر وعمودہ، اے معاذ ابن جبل کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کی بنیاد کیا ہے، وعمودہ اور دین کا ستون کیا ہے، وذروۃ اور الا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ الصنام، اور کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ دین کی چوٹی کیا ہے، یعنی دین جو ہے وہ نقطہ عروج پہ کس طرح پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور فرمائیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے فرمایا کہ الا انبئک، کیا میں تجھے بتا نہ دوں، تو اس سے مراد کوئی مشورہ کرنا نہیں ہے۔ یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شک نہیں تھا کہ کیا معاذ میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے، سرکار کو اس بارے میں کوئی تردد نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین گرامی سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اے جان دو عالم تیری گفتار کے صدقے، اے جان دو عالم تیری گفتار کے صدقے، عالم ہمہ تن گوش ہے ارشاد ہو ارشاد، زمانہ بے قرار ہے میرے آقا فرمائیے۔ تو یہ جو آپ نے اسلوب اختیار کیا نا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، اس کو کہتے ہیں تشویق، شوق دلانا، یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا کہ